السلام علیکم ینگ سٹیزنز، انگلش کلاس 9 کا یونٹ نمبر 4 حاضر ہے۔ اس یونٹ کا ٹائٹل ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس یونٹ کو پڑھنے کے مقاصد ہیں کہ ہم حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی کے بارے میں کچھ جان سکیں، یہ جان سکیں کہ جب اسلام کا آغاز تھا تو خواتین نے کس طریقے سے اپنی اہمیت کو برقرار رکھا، خواتین نے کس طرح اسلام کی خدمت کی، ان خواتین میں جو خوبیاں تھیں ایمانداری کی، سچائی کی اور ان کی سخاوت کی، ان کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سبق میں، اس یونٹ میں یہ بھی سیکھیں گے کہ پنکچویشن مارکس جو ہے ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور وقت کے حساب سے جو پریپوزیشنز استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پیراگراف لکھنے کے لیے، پیراگراف کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو بھی سمجھیں گے کہ کس طریقے سے پیراگراف لکھا جاتا ہے۔ اور اس سب کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے طور پر ہجرت مدینہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کے دوران ساتھ دیا ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خواتین نے کس طرح اسلام کی خدمت انجام دی۔ بہتر ہے کہ پہلے ایک دفعہ آپ بک سے اپنے طور پر ریڈ کر لیجئے تاکہ کچھ چیزیں آپ کو پہلے ہی کلیئر ہو جائیں اور اس کی سمجھ آپ کو زیادہ آ سکے۔ اس سبق کا مقصد یہ بھی ہے کہ پڑھنے والوں کو اس بات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جائے کہ مسلم خواتین نے اسلام کے فروغ اور تبلیغ کے لیے اپنا کردار کیسے نبھایا۔ تو آج کا جو سبق ہے یونٹ نمبر 4 حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ The رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion کہتے ہیں ساتھی کو، close companion یعنی قریبی ساتھی۔ کون تھے قریبی ساتھی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے، close companion آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق۔ Migrated from مکہ to مدینہ in the year 622 AD۔ Migrated مطلب ہجرت کی۔ ہجرت کہاں کی؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب کفار کے مظالم بڑھتے گئے اور وہ رکاوٹیں پیدا کرتے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی؟ 622 عیسوی میں۔ اے ڈی اینو ڈومینی ایک لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سال سے، اور یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے متعلق ہے۔ اسی طرح جو سی ای ہے، اگر کہیں اے ڈی یا سی ای آتا ہے، سی ای کا مطلب کامن ایرا یعنی عام دور، جسے ہم سن عیسوی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بی سی کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کا وقت، یا اگر بی سی ای لکھا ہو کہیں پر تو اس کا مطلب ہوگا بیفور دا کامن ایرا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے سن عیسوی۔ تو اس سبق میں 622 اے ڈی کا مطلب ہے کہ 622 عیسوی۔ When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، they got furious۔ furious کا مطلب کہ انہیں غصہ آ گیا، وہ طیش میں آ گئے، انہیں وہ فیوری سے نکلا ہے، فیوریس۔ فیوری کا مطلب غصہ ہوتا ہے، تو یہ غصے میں آ گئے تمام جو قبائل کے سردار تھے۔ The chiefs were determined more than ever to find them out۔ تو جو تمام سردار تھے وہ پرعزم تھے۔ determined کا مطلب پرعزم، تمام سردار پرعزم تھے۔ more than ever یعنی پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم تھے to find them out، انہیں ڈھونڈ نکالنے کے۔ اور اس سلسلے میں کیا کیا؟ They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive۔ مطلب انہوں نے بہت بڑے بڑے انعام و اکرام کی آفر کی، بہت انعام و اکرام کا اعلان کر دیا۔ کس لیے انعام و اکرام کا اعلان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑنے کا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی بھی حالت میں، یعنی چاہے تو زندہ بھی لیں تو زندہ پکڑ لائیں، اور نعوذ باللہ اگر ان کو ختم کر کے قتل کر کے لانا پڑے تو بھی لائیں، یعنی زندہ یا مردہ حالت میں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے ہر حالت میں، ہر صورت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لانے کے لیے انعام و اکرام کا اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی لے کر آئے گا اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو آئیے اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے۔ وہ انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ زندہ یا مردہ پکڑنے کے بہت انعامات اور تحائف کا اعلان کر دیا۔ تو چلتے ہیں دوسرے پیراگراف کی جانب۔ The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابوبکر صدیق۔ پریپریشن مطلب تیاری اور جرنی مطلب سفر۔ اس سفر کی تیاری جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی گئی۔ حضرت اسما رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ۔ تو حضرت اسما نے رینڈرڈ یعنی فراہم کی، یوزفل فائدہ مند، سروسز خدمات، ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلسلے میں گراں قدر خدمات پیش کی۔ She prepared food for this journey۔ انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found۔ یعنی انہوں نے اپنی بیلٹ کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے کمر بند کے ساتھ وہ دوپٹہ تھا یا رسی تھی یا ہزار بند ٹائپ کی کوئی رسی تھی، بہتر تھا کہ اونٹ کے ساتھ وہ سامان باندھ دیا جائے تاکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھانا نہ پڑے۔ تو انہوں نے اپنے دو جو تھے کمر بند ان کو جوڑ کے ملا کر وہ سامان اونٹ کی کمر پہ باندھ دیا۔ For this service he was given the title of ذاتٌ تاکین by the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ان خدمات کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا۔ آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں قابل قدر خدمات فراہم کی۔ انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ چونکہ اس وقت کچھ اور دستیاب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خوراک کو اپنے ہی دو کمر بند کی مدد سے اونٹ کی پیٹھ کے ساتھ باندھ دیا۔ ان کی اس خدمت کے اعتراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا۔ تھرڈ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیورنگ دا پیریلیس جرنی، پیریلیس مطلب پرخطر، ڈیورنگ دا پیریلیس جرنی it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے لیے بھی مشکل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک پہنچانا۔ The situation was delicate۔ that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul۔ endangered یعنی خطرے کا شکار ہو جانا، ڈینجر میں آ جانا، endanger یعنی ان کو خطرہ لاحق ہو جانا۔ slightest mistake معمولی سی غلطی، معمولی سی خطا، معمولی سی غلطی۔ This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، the daughter of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ٹاسک، یہ مشن was nicely undertaken بہت عمدگی سے قبول کیا گیا by حضرت اسما، حضرت اسما کی جانب سے، the daughter of حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کی طرف سے۔ every night with the pack of food، پھر کوما ہے یعنی ہر رات خوراک کے پیک کے ہمراہ۔ she would quietly venture towards the rugged mountains۔ rugged mountains یعنی پتھریلی پہاڑیاں، rugged مطلب پتھریلی پہاڑیاں۔ in which lay the cave of Saur، جہاں پر غار سور واقع تھی۔
She took care of the minute details in accomplishing the task. Minute کہتے ہیں بہت چھوٹے، بہت مختصر، بہت معمولی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ڈیٹیلز مطلب تفصیل، لیکن یہاں پر جو مائنیوٹ ڈیٹیلز آ رہا ہے کہ بالکل باریک بین سے ایک ایک بات کا خیال کرتے ہوئے، ایک ایک کا خیال کرتے ہوئے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے، اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے مائنیوٹ ڈیٹیلز کا بھی خیال کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی مد نظر رکھا. اور ساتھ پھر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے how difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. یعنی کہ اس سفر میں جو روزانہ کرتی تھی کھانا پہنچانے کے لیے اتنا خطرناک ہوگا ان کے لیے. اب اس ساری صورتحال کی وضاحت کی جا رہی ہے اور ایک سوال کی صورت میں کہا جا رہا ہے how difficult it must have been. یہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا. ہاؤ ڈیفیکلٹ، کتنا مشکل. اٹ مسٹ ہیو بین، یہ سب کچھ. فار ہر ٹو ٹریورس دا راکی پاتھ ایٹ نائٹ، ان کے لیے مطلب ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا یہ کہ پتھریلی چٹانوں والے راستے سے گزرنا، مشکل راستے سے، پتھریلی چٹانوں کے مشکل راستے سے رات کے وقت گزرنا with a constant fear of being detected، مسلسل اس خوف کے ساتھ کہ انہیں ڈھونڈ نہ لیا جائے، انہیں ڈیٹیکٹ نہ کر لیا جائے. کیونکہ جب وہ جا رہی ہوتی تھی یہ بھی خطرہ تھا ساتھ ساتھ کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کر رہا ہو، اور جب رات کا وقت ہو، پتھریلی زمین ہو، اور یہ بھی خوف ہو کہ کوئی ان کو گرفتار نہ کر لے، پکڑ نہ لے، تو آپ خود سوچئے کہ ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے. تو چلیں اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. اس پرخطر سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی انتہائی مشکل تھا. اس قدر نازک صورتحال تھی کہ معمولی سی غلطی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. یہ عظیم ذمہ داری بھی احسن طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ذمہ لی. وہ خاموشی سے ہر رات کھانا باندھ کر اپنے منصوبے کے مطابق پتھریلی پہاڑیوں کے راستے غار ثور تک پہنچتی. وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انتہائی باریک بینی سے کام لیتی، مسلسل اس خوف کے ساتھ کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کر رہا ہو. رات کے اس پہر ان کے لیے پتھریلے راستے سے گزرنا کس قدر مشکل ہوتا ہوگا. جی تو نیکسٹ پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں. On the night of migration، ہجرت کی رات، a tribal chief of the disbelievers یعنی کفار کے قبیلے کا ایک سردار جس کا نام تھا ابو جہل، in a fit of fury، فٹ کہتے ہیں دورے کو، fury مطلب غصہ، غصے کے دورے کی حالت میں، headed towards حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ home، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. He began to knock at the door violently، اس نے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا. Addressing حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء کو مخاطب کرتے ہوئے He demanded where is your father، اس نے تقاضا کیا، اس نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں. She politely replied، انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا How would I know، میں کیسے جان سکتی ہوں. This response shows the wisdom and courage of حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جواب حضرت اسماء کی ذہانت اور ہمت ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی سردار ہے، ایک پورے قبیلے کا سردار ہے اور دشمن بھی ہے، اس نے آ کے غصے سے دروازہ نوک کیا. آپ تصور کریں کہ کیا حالت ہوگی جب کوئی ایک سردار ہو، بڑا ہو، اور وہ کسی کا دشمن ہو جائے، اور جب اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو کس لہجے میں پوچھے گا، اور سامنے خاتون ہو تو خاتون کس قدر سہم جائے گی. لیکن حضرت اسماء بلا خوف و خطر انہوں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر دیا کہ وہ کس طرح جان سکتی ہیں. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس قدر حوصلہ مند اور کس قدر ذہین خاتون تھی. She didn't make a statement that would give him a clue، انہوں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی
انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے کہ اس کو کوئی اشارہ مل سکتا. She simply posed a counter question that infuriated ابو جہل. انہوں نے سادگی سے ایک جوابی سوال کر دیا. کاؤنٹر کویسچن یعنی سوال کے جواب میں سوال. دیٹ انفیوریٹڈ جس نے کہ غصہ دلا دیا ابو جہل کو. ہی سلیپڈ حضرت اسما's فیس. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا. سو ہارڈ دیٹ her hearing fell off. اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر پڑی نیچے. بٹ ہی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ. لیکن وہ ثابت قدم ہی رہیں. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. اور راز سے پردہ نہ اٹھایا. تو چلتے ہیں جی اس پیراگراف کے بامحاورہ ترجمے کی جانب. ہجرت کی رات کفار کے ایک قبائلی سردار ابو جہل تیش کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف بڑھا. وہ زور زور سے دروازے پر دستک دینے لگا. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے شائستگی سے جواب دیا مجھے کیسے پتہ چلے گا. اس رد عمل سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی دانش مندی اور جرت کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے انہیں کوئی اشارہ مل سکے بلکہ سیدھا جوابی سوال کیا جس نے ابو جہل کو مشتعل کر دیا. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر اتنی سختی سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. لیکن وہ ثابت قدم رہیں اور راز کو ظاہر نہیں کیا. تو چلتے ہیں جی 5th پیراگراف کی طرف. 5ویں پیراگراف. پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی اور پھر اس کی بامحاورہ ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. Her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time. ان کے دادا حضرت ابو قحافہ جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. He was very old. بہت عمر رسیدہ تھے. Had become blind اور نابینا ہو چکے تھے. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth. Abu Bakr تمام مال و دولت لے گیا ہے. Leaving you and children empty-handed and helpless. تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. At this, she instantly ran to the corner of the home. اس موقع پر وہ فوراً گھر کے کونے کی طرف پہنچی. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. انہوں نے وہاں سے کچھ کنکر اکٹھے کیے اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیا جہاں ان کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق پیسہ اور ہیرے جواہرات رکھتے تھے. She covered it with a piece of cloth. انہوں نے کپڑے کے ٹکڑے سے ان سب کو ڈھک دیا. Come grandfather, look. He has left all this for us. تو کیا اپنے دادا سے کیا کہتی ہیں؟ ان سب کنکروں کو کپڑے سے ڈھانپ کر اپنے دادا جو کہ نابینا تھے کہتی آئیے دادا جان دیکھیے یہ سب کچھ وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ دونوں سٹیٹمنٹس میں پہلے جب ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا اور اب جب دادا نے سوال کیا اور پوچھا دونوں ہی موقعوں پر جو بیان حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا اس میں جھوٹ نہیں ہے. انہوں نے بات سیدھی صاف کی بغیر جھوٹ بولے اور بات کا مقصد بھی پورا ہو گیا. پہلے بھی ابو جہل کو ایسا جواب نہ دیا کہ جس سے راز افشا ہو اور اب اپنے دادا کو بھی ایسا جواب نہ دیا کہ جس سے وہ اور مزید پریشان. وہ جانتی تھی کہ یہ نابینا ہیں وہ دیکھ تو نہیں سکتے لیکن انہوں نے جھوٹ بولنے سے بھی اجتناب کیا. جھوٹ بھی نہ بولا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا. بغیر جھوٹ بولے اپنے دادا کو تسلی بھی دے دی. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. تو ان کے دادا نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کپڑے کو چھوا. جب کپڑے کو چھوا تو اس کے نیچے جو کنکر تھے وہ انہیں ایسے محسوس ہوئے جیسے جواہرات اور سونا اور ہیرے جواہرات. تو جب اس کو چھوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہیرے جواہرات ہیں. The concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ has left all his wealth at home. جو ان کا کنسرن تھا جو ان کو فکر تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ پرسکون ہو گئے یہ جان کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مال و دولت گھر پر چھوڑ دی ہے. تو آئیے اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. ان کے دادا حضرت ابو قحاف جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بہت بوڑھے تھے اور اندھے ہو چکے تھے. انہوں نے ان سے کہا اسما میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام دولت لے گیا ہے. آپ اور بچوں کو خالی ہاتھ اور لاچار چھوڑ گیا ہے. اس پر فوراً ہی گھر کے ایک کونے تک پہنچی کچھ کنکر جمع کیے اور اسے اس جگہ پر رکھ دیا جہاں ان کے والد اپنے پیسے اور زیورات رکھتے تھے اور کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانپ کر اپنے دادا سے کہا آؤ دیکھو وہ یہ سب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں.
انہوں نے کپڑے کو چھو لیا اور سمجھا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی پریشانی دور کر دی گئی اور ان کو یہ جان کر بہت سکون ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت گھر پر ہی چھوڑ دی ہے۔ جی تو پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا was amongst the early few who accepted Islam۔ حضرت اسماء ان چند پہلوں میں شامل تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ She was the daughter of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ and the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بہن۔ She was the wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی۔ She died at the ripe age of about 100 years۔ ripe age یعنی پختہ عمر، پکی عمر۔ انہوں نے 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, and his mother Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy۔ تو اسما کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اکثر کہا کرتے کہ انہوں نے ایسا کوئی بھی نہیں دیکھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی خالہ، اور ان کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ سخی اور کھلے دل کا مالک ہو، کھلے دل والا ہو۔ یہاں تک کہ وہ اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے اپنا وراثتی باغ، وہ باغ جو ان کو وراثت میں ملا تھا، ورثے میں ملا تھا، اس کو بیچ کر تمام پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، دے دیا۔ انہوں نے اپنا تمام پیسہ جو اس وراثت والے باغ کو بیچ کر حاصل ہوا تھا، غربا اور ضرورت مندوں کو دے دیا، غربا اور ضرورت مندوں کو دے دیا۔ Nobody ever returned empty-handed from her doorstep۔ کوئی بھی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس نہیں جایا کرتا تھا۔ تو آئیے اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے والے ابتدائی چند لوگوں میں شامل تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سوتیلی بہن تھی۔ وہ حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ انہوں نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ سخی اور کھلے دل والی کسی کو نہیں دیکھا، اور ان کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اتنی فیاض تھیں کہ انہوں نے اپنا وراثت والا باغ فروخت کر دیا اور سارا پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کبھی بھی کوئی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ جی تو آخری پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے اس کی ریڈنگ کریں، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں اور پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کریں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا will always be remembered یاد رکھی جائیں گی، always be remembered ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، for her courage اپنی ہمت کی وجہ سے، جنروسٹی فیاضی، اینڈ وزڈم اور اپنے عقل و دانش کی وجہ سے۔ She had resolute faith in Allah Almighty، ان کا اللہ تعالی پر پختہ یقین تھا۔ Her life would always be a beacon of light for all of us۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ جی تو آئیے اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہمت، سخاوت اور دانش مندی کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہ اللہ رب العزت پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنی رہے گی۔